السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 199 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت کے اندر اہل کتاب کی بات کی جا رہی ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ تمام کے تمام اہل کتاب برے نہیں ہوتے، ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر یہ بھی چیز سمجھ لیں کہ اہل کتاب جیوز بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں اور یہ مسلم بھی ہیں، کیونکہ ان کے پاس بھی کتاب ہے، بلکہ اصل میں کتاب ہے ہی ان کے پاس۔ ان کے پاس جو جس کو وہ بول رہے ہیں نا کہ تورات، انجیل وغیرہ، وہ ان کے پاس ایکچولی نہیں ہے۔ وہ انہوں نے خود اس کو، ان کے جو پریسٹ تھے وہ جمع کرنے والے تھے، تو یہ وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، ان کے احبار اور رہبان نے وہ نسخے مرتب کیے۔ تو اصل میں تو اہل کتاب مسلم ہے نا۔ بہرحال یہ جتنی جو بھی قوم کہتی ہے، دعویٰ کرتی ہے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، وہ اہل کتاب ہے۔ یہ بنیادی چیز آپ ذہن میں رکھیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بلا شبہ اہل کتاب میں سے لِمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، بعض وہ بھی ہیں جو اللہ کے ساتھ ایمان لاتے ہیں، یعنی اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس کتاب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔ یعنی یہ اہل کتاب، اب ان کے نزدیک تو اہل کتاب صرف جیوز اور کرسچن ہیں۔ اب قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس کتاب کے ساتھ بھی ایمان لاتے ہیں جو ان کی طرف نازل کی گئی، جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یعنی قرآن کی بات ہوگی نا، کیونکہ خطاب تو مومنین سے ہے۔ تو کیا یہ رہا ہے کہ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، مومنین سے مخاطب ہے، کہہ رہا ہے کہ جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس کتاب کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔ اب ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہ سارے جتنے بھی جیوز ہیں یا کرسچنز ہیں ان سب کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ کافر ہیں، وہ تو نہیں مانتے، جبکہ قرآن یہ بات نہیں کر رہا۔ یہ تو جو ریلیجس ہیں، ظاہر ہے یہ اجمی اسلام ہے، تو یہ تو فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں نا۔ ان کا کیا کہنا ہے کہ جیوز اور کرسچن ٹوٹل سب کے سب وہ کافر ہیں، وہ کتاب اللہ کے منکر ہیں، جبکہ قرآن یہ نہیں کہہ رہا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے کتاب اس پر وہ ایمان لاتے ہیں، سارے نہیں، ان میں سے کچھ جو اس کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میجورٹی نہیں لاتی، لیکن ان کی مائنورٹی، ان کی جماعت ہے جو لاتی ہے ایمان اس کتاب کے اوپر، قرآن کے اوپر۔ اور آگے کہہ رہا ہے وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو ان کی طرف نازل کی گئی تھی اس کتاب کے ساتھ بھی ایمان لاتے ہیں۔ یعنی اب دو چیزیں ہو گئیں، ایک تو یہ ہوا نا کہ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، جو تمہاری طرف نازل کی گئی کتاب یعنی قرآن، اس کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں، اور دوسرا ہے کہ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، جو ان کی طرف نازل کی گئی، جیوز ہیں یہ کرسچن ہیں، تو اس کتاب کے ساتھ بھی ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ دونوں طرح سے یہ بات ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے ہاں ایک جماعت ہے، جیوز کے ہاں بھی، کرسچن کے ہاں بھی اور مسلم کے ہاں بھی، جو کتاب اللہ کے اوپر ایمان لاتی ہے، لیکن ان کی تعداد کم ہے۔ اچھا، یہ جو کم تعداد والے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے وہ بتا رہا ہے۔ کہہ رہا ہے کہ خاشعین للہ، وہ اللہ کے قوانین کے سامنے جھکتے ہیں۔ یہ خاشعین، جھکنے والے، کس کے سامنے؟ اللہ کے قوانین کے سامنے۔ اللہ نہیں ہے ہمارے سامنے، ہمارے سامنے تو یہ قرآن ہے۔ قرآن کے اندر اللہ کے قوانین ہیں جو انسانوں کو نظام بنانے کے لیے دیے گئے ہیں۔
اگر انسان اپنی زندگی کا نظام اللہ کے قوانین کے مطابق بناتے ہیں تو وہ الدین ہے، تو وہ ان قوانین کے سامنے جھکتے ہیں۔ تو جھکنے سے مراد کیا ہے؟ ان قوانین کو ایکسیپٹ کرنا، سمجھنا، ماننا، اور پھر ریاست کی سطح کے اوپر نافذ کرنا، اور پھر ان قوانین کی اطاعت کرنا۔ یہ ہے خاشعین للہ۔ اور آگے کہہ رہا ہے لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑا سا مول نہیں لیتے۔ مول یعنی قیمت، تھوڑی سی قیمت کے بدلے وہ اللہ کی آیات جو ہیں ان کو نہیں بیچتے۔ یعنی یہ جو دنیا کے فوائد ہیں یہ تو تھوڑے سے ہیں نا، ابدی فوائد تو آخرت میں ملیں گے، وہ تو لامحدود ہے۔ تو اس لیے یہاں پر تھوڑا سا کہہ رہا ہے قلیلاً، ثمناً مول ہوتا ہے، قیمت ہوتی ہے۔ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ کے قوانین پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی روح سے اپنی زندگی کا نظام بناتے ہیں اور ان قوانین کی اطاعت کرتے ہیں، اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی سی قیمت کے بدلے، تھوڑے سے مول کے بدلے وہ اللہ کی آیات نہیں بیچتے۔ یعنی یہ نہیں کرتے کہ اللہ کی، یہ کون کرتے ہیں؟ مذہبی پیشوا، ریلیجس پریسٹ۔ تو اگر کوئی مومن ہے تو وہ تو نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا آخرت کے اوپر ایمان ہے کہ میں اپنے ہر عمل کا جواب دہ ہوں، ذمہ دار ہوں۔ اگر میں نے ایسا کچھ کیا تو مجھے نقصان ہوگا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑا سا مول نہیں لیتے۔ اور آگے کہہ رہا ہے اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے رب کی طرف سے ان کا اجر ہے۔ اجر بدلہ، ہمارے ہاں تو لفظ معاوضہ ہے، اور معاوضہ تو کسی نے دینا ہوتا ہے نا اپنے حساب سے، اس لیے اس کا ترجمہ صحیح معاوضہ بھی نہیں ہے، اجر کا ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں بدلہ، کہ یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا دنیا کے اندر، کہ اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑا سا مول نہیں لیا ہوگا، ان کا جو اجر ہے وہ ان کے رب کے پاس ہے، وہ ان کو مل کر رہے گا۔ اس لیے کہ آگے خود بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ان اللہ سریع الحساب، بلا شبہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو یہ جلد جو ہے اب ہمارے ہاں تو ظاہر ہے وقت کا تعین اور طرح سے ہوتا ہے، اللہ کے قانون مکافات کی روح سے وقت کا تعین اور طرح سے ہے۔ یہاں پر تو سیاروں کی روح سے بھی دیکھیں نا، چاند میں تو چاند کے دن اور رات اور طرح سے ہیں، زمین کے اور طرح سے ہیں، اوپر چلے جائیں اور طرح سے ہیں۔ تو یہ جو جلد ہے یہ ہمارے لحاظ سے نہیں ہے کہ ہم ایسے پلک جھپکتے ہی یا چٹکی بجاتے ہی کوئی کام کر لیتے، اس کو ہم جلدی سے کہتے ہیں نا۔ تو اللہ کے ہاں یہ والی چیز نہیں ہے، حساب تو ساتھ ساتھ ہو رہا ہے، مرتب ہو رہا ہے، نتیجہ فوراً مرتب نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں مہلت کا وقفہ ہوتا ہے۔ یہ قانون سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر جو کہہ رہا ہے نا کہ بلا شبہ اللہ جلد حساب رکھنے والا ہے، لینے والا ہے، تو حساب کتاب تو ہو رہا ہے، جو کچھ انسان کر رہے ہیں وہ مرتب ہو رہا ہے، وہ لکھا جا رہا ہے، اس کا ریکارڈ مرتب ہو رہا ہے، لیکن اس کا نتیجہ جو ہے وہ فوراً نہیں آتا۔ ایک شخص کو غلطی کرتا ہے تو غلطی کرتے ہی اس کو یہ نہیں ہوتا کہ وہ پھنس جائے اس کے اندر، اس کے اندر ایک وقفہ ہوتا ہے۔ پہلے چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں آتی ہیں، پھر انسان جب باز نہیں آتا تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ مہلت کا وقفہ ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اسات آ جاتی ہے، پھر وہ بچ نہیں سکتا، وہ اتنی تیزی سے آتی ہے کہ پھر انسان جو مرضی کر لے اس کی وار سے بچ نہیں سکتا، پھر تباہی جو ہے وہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی ہے کہ حساب تو ساتھ ساتھ ہو رہا ہے، مرتب ہو رہا ہے، لیکن نتیجہ فوراً مرتب نہیں ہوتا، کیونکہ مہلت کا وقفہ ہے، تاکہ یہ اپنی غلطی کو آگے چل کر سمجھ لے کہ میں غلط کر رہا ہوں، کوتاہی کر رہا ہوں، غفلت کر رہا ہوں،
تو میں اس سے باز آ جاؤں اور میں اس کو چھوڑ کر اس سے بہتر، اس سے کہیں زیادہ اچھا بہتر کام کر لوں تاکہ ان غلطیوں کا مداوع ہو جائے، تو یہ مہلت کا وقفہ بھی دیا ہوتا ہے۔ یہ بھی عین رحمت ہے اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے کہ وہ فوراً جرم کرتے ہی اس کو پکڑ نہیں لیتا۔ تو یہ کانسیپٹ ہے قرآن کریم کے بنیادی، یہ سمجھنے بہت ضروری ہیں۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔